شانتی نگر کے علاقے میں بابا ولی شاہ کے آستانے پر حاجت اور عقیدت مندوں کا بے تحاشا رش لگا ہوا تھا۔ آستانے پر آنے والوں میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ رئیس بھی ایک کونے میں بیٹھا اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ پورے 2 گھنٹے بعد اس کی باری آئی تو وہ اندر چلا گیا۔ ناریل کے چھپر اور گھاس پھوس سے بنا یہ ایک نیم تاریک سا کمرہ لوبان کی خوشبو سے معطر ہو رہا تھا۔ لوبان سے اٹھنے والے دھوئیں نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بابا، بڑی امید لیے آپ کے در پر آیا ہوں۔ بہت شہرت سن رکھی ہے آپ کی۔ بابا شاہ ولی، جو اس وقت ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھا، ایک دم سے سرخ نگاہیں اٹھا کر رئیس کے چہرے کو گھورنے لگا، جس سے رئیس ایک دم خوفزدہ بھی ہو گیا۔ بابا شاہ ولی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جلال سے پوچھا، اپنے نام کی طرح رئیس ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو؟ ہاں بابا، جب سے آنکھ کھولی ہے گھر میں بس غربت کے ناگوں کو پھن پھیلائے دیکھا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہر چیز گھر بیٹھے مل جاتی ہے؟ بابا، جگہ جگہ نوکری کے لیے مارا پھرا ہوں، بہت دھکے کھا چکا ہوں، تھک چکا ہوں، تعلیم یافتہ ہو کر بھی اب تک بے روزگار ہوں۔ رئیس نے نظریں جھکائے اپنی مجبوری بتائی۔ شہر میں صرف ایک تو ہی نہیں، ہزاروں پڑھے لکھے نوجوان در در کی خاک چھان رہے ہیں۔ جس کے پاس تم لوگوں کو جانا چاہیے وہاں تم لوگ جاتے نہیں اور آ جاتے ہو منہ اٹھا کے یہاں۔ بابا، اللہ کے بعد اب آپ ہی میرے ولی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ صرف ایک بار مجھ غریب پر کرم کی نظر ڈال دیجئے۔ بابا، آپ کا میری پوری نسل پر بڑا احسان ہوگا۔ کچھ ثانیوں کے بعد شاہ ولی نے اس سے پوچھا، کیا چاہتا ہے تو؟ پیسہ چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی آسائش سے محروم نہ رہوں۔ رئیس نے ڈرتے ڈرتے اپنا مدعا بیان کیا۔ غلطی کرتے ہو تم لوگ ادھر آ کر۔ جس جگہ پروردگار بانٹتا ہے تم لوگ وہاں نہیں جاتے، پھر کامیابی کیسے بھلا تم لوگوں کا مقدر بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، دیتا ہوں تجھے تیرے خوابوں کی تعبیر۔ اس کے لیے تجھے میری بتائی ہوئی بات پر عمل کرنا ہوگا۔ بابا، آپ جو کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، رئیس نے خوش ہو کر کہا۔ رات 12 بجے جس قبرستان کا میں کہوں گا وہاں تجھے ایک کالا دھاگا تلاش کرنا ہوگا۔ قبرستان؟ وہ بھی رات 12 بجے؟ رئیس ایک دم خوفزدہ ہو گیا۔ اگر تجھے اپنے خوابوں کو پانا ہے تو میری بات پر عمل کرنا ہوگا۔ رات 12 بجے شہر کے مشرقی حصے میں واقع بہت پرانے قبرستان جا کر پرانی قبروں کے درمیان آگے کیکر کے درخت سے لٹکا ہوا کالا دھاگا جس کے ایک سرے پر سفید کاغذ لپٹا ہوگا، اسے بغیر کھولے لا کے مجھے دینا ہوگا۔ بول، کر سکے گا ایسا؟ میں کروں گا۔ میں اپنے خوابوں کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے وہ کالا دھاگا لا کر دے دے۔ جا، یہاں سے چلا جا۔ رئیس بھی الٹے قدموں آستانے سے واپس نکل گیا۔ رئیس جیسے ہی آستانے سے باہر پلٹا، بابا شاہ ولی نے اپنی دائیں جانب کھڑے اپنے چیلے کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ چیلے نے کچھ دیر بابا شاہ ولی کی بات سننے کے بعد اس بات میں سر ہلایا اور دوبارہ دیوار کے ساتھ اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ قبرستان والی گلی میں داخل ہونے کے بعد رئیس دھیرے دھیرے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ گلی خاصی چوڑی تھی۔ گلی کے وسط میں پہنچتے ہی اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپوں کی آواز سنائی دی تو اس کا حلق خشک ہو گیا۔ قدم جہاں تھے وہیں رک گئے اور اس پر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ پلٹ کر دیکھ لے۔ ایک دم سے اس کے قریب سے ایک کالے رنگ کا کتا تیزی کے ساتھ گلی کے آخری حصے کی طرف بھاگا اور جب رئیس نے کتے کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ قبرستان کی شکستہ دیواروں میں موجود سوراخوں سے جب اس کی نظر قبرستان کے اندر جاتی اور اندر خردرو جھاڑیوں اور درختوں کو دیکھتا تو اندر کا منظر دوبارہ اسے ہلا دیتا۔ اوپر درخت کے موٹے سے تنے کو دیکھ کر ایک بار پھر خوف طاری ہو گیا اور وہ کھڑا کھڑا کپ کپانے لگا۔ درخت کے اوپر موٹے سے تنے پر کھڑا ایک کفن پوش جس کا صرف منہ ہی کھلا ہوا تھا اور پورا جسم کفن میں لپٹا ہوا ہے، وہ روشن چمکتی ہوئی آنکھوں سے بغیر پلکیں جھپکائے رئیس کو گھور رہا تھا۔ اس کفن پوش کے گھورنے کا انداز اس قدر خوفناک تھا کہ رئیس وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ چند ثانیوں کے بعد کفن پوش درخت سے نیچے اترا اور بے ہوش رئیس کے پاس بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ چند ثانیوں بعد اس نے مسکراتے ہوئے بے ہوش رئیس کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور دھیرے دھیرے قبرستان کی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا دوسری جانب نکل گیا۔
مرکزی سڑک کے چوراہے کے ایک فٹ پاتھ پر اس نے رئیس کو لٹا دیا اور اپنا رخ دائیں طرف والی سڑک پر کر کے شانتی نگر کی جانب روانہ ہو گیا۔ بول، لایا کالا دھاگا؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں زندہ کیسے ہوں۔ اس نے مجھے بس مارا نہیں۔ رئیس نے گزشتہ رات والا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ کالا دھاگا تلاش کرنے کا کام دن کی روشنی میں نہیں ہو سکتا بابا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کامیابی و فلاح کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ کام رات کی تاریکی میں ہی کرنا ہوگا۔ میں رات 12 بجے نہیں جا سکتا۔ رئیس نے خوفزدہ ہو کر رات کا واقعہ دہرایا۔ اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو تجھے یہ کام رات میں ہی کرنا ہوگا۔ بابا شاہ ولی نے اسے شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو پاس کھڑے ہوئے چیلے کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا اور چیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رئیس سے بولا، تیرے ساتھ قبرستان آج یہ جائے گا؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ رئیس نے ایک دم خوش ہو کر کہا، جا چلا جا اب، رات کو یہ تجھے قبرستان کے دروازے پر ہی مل جائے گا، اور خبردار جو تو نے اس سے راستے میں بات کرنے کی کوشش کی تو سب الٹ ہو جائے گا۔ رئیس ادب کے ساتھ الٹے قدموں آستانے سے باہر نکل گیا۔ بابا شاہ ولی کے چیلے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد رئیس کو اب زیادہ ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بابا شاہ ولی کی ہدایت کے مطابق رئیس چیلے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ قدیم قبرستان بہت بڑا تھا۔ چیلا رات کی تاریکی میں بھی اس اندازے سے قبروں کے درمیان اپنے راستے اور چھوٹی چھوٹی خردرو جھاڑیوں کو پھیلانگتا ہوا اس تیزی سے چل رہا تھا جیسے اس قبرستان کے تمام راستے اسے پہلے ہی سے یاد ہوں۔ اس وقت بھی چیلا بہت آگے نکل چکا تھا۔ چیلے کو پکڑنے کے لیے اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی، مگر اچانک ہی بھاگتے بھاگتے رئیس ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی قمیص کا دامن پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا ہے۔ رئیس کی خوف سے گھگی بن گئی اور وہ زور زور سے چلا کر چیلے کو آوازیں دینے لگا۔ رئیس کے شور کو سن کر کافی آگے پہنچا ہوا چیلا رک گیا اور واپس رئیس کی طرف پلٹا، اور جب وہ رئیس کے قریب پہنچا تو اس نے رئیس کو غصے سے گھورا اور اس کے پیچھے جا کر ایک خردرو جھاڑی میں پھنسا اس کی قمیص کا پچھلا دامن نکالا۔ کچھ ہی دیر بعد چیلے نے اس کو مطلوبہ جگہ پہنچا دیا اور بغیر کچھ کہے اس نے رئیس کو اشاروں میں سمجھایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں اسے کالا دھاگا تلاش کرنا ہے۔ چیلا اس سے قدرے دور ایک پرانی قبر کے کتبے سے کمر ٹکا کر زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگا، اور رئیس کالے دھاگے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ اس نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے اور قبروں کے درمیان اگے کیکر کے درختوں کے اندر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ جلدی سے اسے کالا دھاگا مل جائے، اور دوسری طرف جانے کے لیے جیسے ہی وہ پلٹا ایک کیکر کی ٹہنی سے سر ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ تیزی کے ساتھ اس نے خود کو بچانے کے لیے جیسے ہی نیچے ہوا تو دوسری ٹہنی کے ساتھ کالا دھاگا جس میں ایک سفید کاغذ بھی لپٹا ہوا تھا رئیس کے منہ پر زور سے ٹکرایا۔ اس نے ایک دم سے جھپٹ کر کالا دھاگا اپنی مٹھی میں دبا کر ایک دم جھٹکے کے ساتھ ٹہنی سے توڑ ڈالا اور تیزی کے ساتھ چیلے کو آوازیں دیتا ہوا دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ اگلی روز جب رئیس بابا شاہ ولی کے آستانے پر کالے دھاگے کے ساتھ موجود تھا تو اس وقت بابا شاہ ولی نے آستانے میں آنے والے سب حاجت مندوں کو ایک ہی وقت میں اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ رئیس بھی اپنی باری پر بابا شاہ ولی کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ تیرے چہرے کا اطمینان اور سکون بتا رہا ہے کہ تو کامیاب لوٹا ہے۔ جی بابا، دھاگا لانے میں کامیابی آپ ہی کی وجہ سے ہوئی۔ اگر اسے آپ میرے ساتھ نہ بھیجتے تو شاید میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ تو کیا تیری مدد اس نے کی؟ بابا شاہ ولی نے چیلے کی طرف دیکھتے ہوئے رئیس سے سوال کیا۔ یہ مجھے راستہ دکھاتا رہا اور میں آگے بڑھتا رہا۔ بکواس کرتا ہے، راستہ یہ دکھائے گا تجھے؟ اس کی اتنی مجال ہے کہ یہ تجھے راستہ دکھا سکے؟ بابا شاہ ولی نے طیش میں آ کر کہا، بابا، راستہ تو اسی نے دکھایا تھا مجھے۔ بکواس بند کر اپنی۔ راستہ دکھانے والی ذات صرف اور صرف میرے رب کی ہے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ کھول اس دھاگے میں لپٹے کاغذ کو اور پڑھ کر سنا کیا لکھا ہے اس میں۔ رئیس نے فوراً ہی کالے دھاگے میں لپٹے کاغذ کو کھولا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ حی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بول، مل گیا تجھے کامیابی کا راز؟ مگر یہ تو اذان ہے بابا۔
اذان کے ان لفظوں میں ظاہر کامیابی تجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ اگر سمجھدار ہے تو سمجھ لے اللہ کے اس پیغام کو کہ کامیابی صرف نماز سے ملتی ہے۔ رئیس خاموشی سے بابا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات پر کیا جواب دے۔ تم سب لوگ روپے پیسے کی خواہش لیے یہاں میرے پاس چلے آتے ہو، جبکہ دن میں 5 مرتبہ رب خود تمہیں حی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف کہتے ہوئے کامیابی کی طرف بلاتا ہے، مگر تم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ خاموش کر دیا ہے تم نے اپنے رب کو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تو اپنی ابس خواہش کو دل سے نکال دے، مگر تو نہ مانا۔ تجھے سمجھانے اور ڈرانے کے لیے کفن پوش اسے بنا کر وہاں بھیجا تھا کہ شاید تو سنبھل جائے۔ بابا شاہ ولی نے چیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رئیس اور وہاں موجود سب لوگ شرمسار گردن جھکائے بیٹھے بابا شاہ ولی کی تقریر سن رہے تھے۔ نماز قائم کرو، نماز میں ہی سکون ہے، نماز ہی ہر بیماری کا علاج ہے، نماز سے تم دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو دنیاوی خواہشات لے کر دوبارہ کبھی یہاں آئے۔ بابا کو سب نے بپھرے ہوئے انداز میں دیکھ کر رئیس سمیت سب تیزی کے ساتھ ان کے آستانے سے باہر چلے گئے۔